بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، وہ بہت غریب اور رنگت کے کالے تھے۔ ایک بار وہ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رنگت کا سیاہ ہوں، میرے پاس کوئی مال دولت بھی نہیں ہے، کیا مجھے اس کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مال دولت رنگ کو نہیں دیکھتا، انسان کو چاہیے امیر ہو یا غریب، اللہ تعالی تو بس بندے کے ایمان کو دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کمزور بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا کیونکہ میں رنگت کا کالا ہوں اور بہت ہی غریب ہوں۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بہت ہی بڑے سردار کا نام لیا کہ وہ یہاں موجود ہیں، جن کا نام عمر بن وہب تھا۔ صحابہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ یہاں نہیں آئے ہیں۔ عمر بن وہب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عمر بن وہب کے گھر بھیجا کہ تم عمر بن وہب کے گھر جا کر میرا یہ پیغام دو کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ چنانچہ حضرت سعد خوشی خوشی سے حضرت عمر بن وہب کے گھر پہنچے اور نبی کریم کا جا کر پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ عمر بن وہب نے صحابی کو بڑے غصے کے ساتھ کہا کہ تیری یہ ہمت، تم اپنی شکل و صورت کو دیکھو، تم میرا مال اور دولت کے لحاظ سے میرا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہو؟ عمر بن وہب کو لگا کہ سعد جھوٹ بول رہا ہے۔ عمر بن وہب نے سعد کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سعد بن عمر بن وہب سے یہ سب باتیں سن کر وہاں سے آ گیا۔ جب یہ سب باتیں سعد اور عمر کر رہے تھے تو عمر بن وہب کی بیٹی کمرے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ جب عمر بن وہب نے سعد کو وہاں سے بھگا دیا تھا تو بیٹی نے باپ کو کہا، ابا جان، آپ سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سعد کے رشتے کو ٹھکرا رہے ہو۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے رشتے سعد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کالے گورے رنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہو کہ میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا چنا ہے۔ ابا جان، آپ بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے لڑکے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر بن وہب بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ جب عمر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن وہب کو کہا، اے
عمر بن وہب، آپ نے میرے بھیجے ہوئے رشتے کو انکار کیوں کیا؟ عمر بن وہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں۔ عمر بن وہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانا شروع کریں، میں اپنی بیٹی کی شادی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کا نکاح عمر بن وہب کی بیٹی سے پڑھایا۔ نکاح میں 400 درہم حق مہر مقرر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو حکم دیا کہ اے سعد، جاؤ عمر بن وہب کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس وقت آج کے جدید دور کی طرح شادی بیاہ پر بڑے بڑے اخراجات نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، آپ اے سعد، تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بالترتیب 200 درہم لے آؤ، انہیں بتانا کہ رسول اللہ نے یہی حکم دیا ہے، تو اس طرح تمہارے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 درہم تم مہر ادا کر دینا اور جو باقی درہم آپ کے پاس بچیں گے ان کا گھر کا سودا سلف لے آنا۔ چنانچہ حضور حضرت سعد فوری طور پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے۔ ان کے پاس جا کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ 200 درہم آپ مجھے دیں۔ سب نے نبی کریم کے حکم کی تعمیل کی۔ رقم وصول کرنے کے بعد سعد بہت ہی خوش تھے کہ میری بیوی بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس دن سعد کی خوشی کے جذبات ہی کچھ الگ تھے۔ سعد نے دل میں سوچا کہ میں بازار سے گھر کے لیے کچھ سودا سلف لے آؤں، پھر اپنی بیوی کو لینے کے لیے جاؤں گا۔ تو وہ بازار جاتے ہوئے یہ حساب لگا رہے تھے کہ 400 درہم تو میں مہر میں دے دوں گا، باقی جو رقم میرے پاس ہے میں اس میں سے کچھ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ جب سعد بازار میں داخل ہوئے تو انہوں نے آواز سنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ، میں یہ سب درہم تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان درہم کا جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا اور کچھ جنگی سامان خرید لیا تھا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر امامہ باندھ کر جنگ میں جانے کے لیے جنگی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں کئی کفار کو قتل کر ڈالا۔ پھر ایک طرف سے اچانک آواز اٹھی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لگنے سے شہید ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں کئی صحابی شہید ہوئے تھے، لیکن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی ہی کچھ عجیب تھی کہ دلہن گھر میں اپنے خاوند کے انتظار میں ہے
اور شوہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ شہادت دوسرے سب صحابہ سے عظیم تھی۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ میں شہادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی شہادت کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی لاش کے پاس آئے اور حضرت سعد کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھا، اپنے دامن مبارک سے سعد کے جسم سے مٹی کو صاف کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے جسم مبارک سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے پہلے روئے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سعد، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت ہی مقبول اور پیارے ہو گئے ہو۔ تمہارے جسم سے بہت ہی پیاری خوشبو نکل رہی ہے۔ میں خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ پاس کھڑے صحابہ کرام پوچھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روئے پھر مسکراتے ہوئے ایک طرف چہرہ مبارک پھیر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سعد کی محبت میں رویا تھا اور پھر مسکرایا اس لیے تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نکاح میں کئی جنتی حوریں دے دی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی سعد کی طرف لپک رہی ہیں، اس لیے میں نے اپنا چہرہ خوشی سے ایک طرف پھیر لیا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں مزاح بہت تھا، یہاں تک کہ خواتین سے بھی مزاح کی باتیں کر جاتے تھے جو بعض کو ناگوارا گزرتی تھی۔ تاہم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن کردار پر پورا اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ انصار کا معمول تھا کہ جب ان کی کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تو وہ اس کا دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے بغیر نہ کرتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا کہ اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح مجھے کرنے دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا بڑا اکرام و انعام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ کس کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلبیب کے ساتھ۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انصاری اپنی اہلیہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو کچھ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ
کی کم روئی کی وجہ سے اور کچھ ان کی مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے رشتہ دینے میں متذبذب ہوئیں۔ اس کے علاوہ حضرت جلبیب پستہ قد اور رنگت کے کالے تھے، لیکن لڑکی نہایت زیرک اور مخلص مومنہ تھی۔ اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے والدین کو اللہ کا یہ حکم دیا، یاد دلایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا فیصلہ کریں تو کسی مسلمان کو اس میں چوں چراں کی گنجائش نہیں۔ پھر کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میری مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بصر و چشم منظور ہے۔ لڑکی کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی سعادت مندی پر بہت مسرور ہوئے۔ اس کے حق میں یہ دعا مانگی، الہی اس بیوہ لڑکی پر خیر کی بچھاڑ کر دے اور اس کی زندگی کو گدلا مقدر نہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے کھوٹا پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم خدا کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی گھریلو زندگی کو جنت بنا دیا اور وہ نہایت آسودہ حال ہو گئے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ انصار میں کوئی عورت اس خاتون سے زیادہ تونگر اور شاہ خاچ نہیں تھی۔